کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال فقلت لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ حاضرین جمعہ و جماعت اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے پہل اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی لائق و زیبا ہیں کہ اس اللہ رب العزت نے ہم بنین و انسان کو اس روئے زمین میں پیدا کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ہاتھ میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے، اس اللہ رب العزت نے ہم بنین و انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاوارث اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس اللہ رب العزت نے ہم بنین و انسان کی ہدایت اور صراط مستقیم پر کھڑا کرنے کے لیے ان گنت اور لامحدود انبیاء کرام کا نزول کیا۔ ان سارے انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار کروڑوں کروڑ درود و سلام نازل ہو۔ خصوصاً مدنی کونین، آقائے دو جہاں، اشرف الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت اور اسی طرح سے مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث، جسے ہم اور آپ حدیث جبرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اسی حدیث اور آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بغور سماعت کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری رہبری کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ قیامت اور اس کی نشانیوں سے متعلق گوشے گزار کی تھی، اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قیامت یقینی ہے، جس کے بارے میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حسب وعدہ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ انشاءاللہ اسی کی تکمیل کے لیے آج کے اس جمعہ میں کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہم تمام مسلمان اسے بغور سنیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین جمعہ، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیامت یقینی ہے، حق ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قیامت پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی قیامت آنے والی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی دور ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا ایمان ہے، ایک ایمان والے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں،
جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا انہم یرونہ بعیدا، وہ مشرک قیامت کو دور دیکھتے ہیں کہ ابھی قیامت آنے والی نہیں ہے، قیامت آنے میں، واقع ہونے میں بہت ہی وقت ہے، لیکن ہم وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے جو چیز کہا کہ قریب ہے، جان لو کہ وہ بہت ہی قریب ہے۔ اس بات پر ہمارا اور آپ کا پورا اور پکا یقین ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، ہر انسان کو جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قبر کے اندر مدفون ہیں، سب کو ایک دن اٹھائے جائیں گے، سب کو اٹھنا ہے قیامت کے دن۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وہ لوگ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے، اللہ رب العالمین ہماری ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ رب العالمین کیوں نہیں تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، انگلی کے ایک ایک پور کو جمع کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا۔ بلکہ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ایک دوسرے مقام پر فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، زمین کے اندر جتنے لوگ مدفون ہیں، زمین کے اندر جتنے لوگ دفن کیے گئے ہیں، سب کو رب العالمین اٹھائیں گے، اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا۔ وہ لوگ کہیں گے، پھر وہ دن آدمی جو بھی ہوگا سب کو یہ اپنے اپنے اعمال کو دیکھ لے گا، جنہوں نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرہ برابر بھی نیکی کیے ہوں گے اپنے سامنے پائے گا۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین سب کو اٹھائے گا، اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کو اچھی طرح سے دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی نیکی کیے ہوں گے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ جی تو یہ ہوا یوم آخرت پر ایمان۔ میں نے جو حدیث رسول آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتلا دیجئے، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، ان کے رسولوں پر ایمان، ان کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان یعنی قیامت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان۔ جس نے آخرت کا انکار کیا، جان بوجھ کر کے اس کو چھٹلایا، انہوں نے حدیث کے مطابق یہ ہے کہ وہ اسلام سے وہ نکل گیا، انہوں نے کفر کیا، اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھیں کہ آخرت قیامت یقینی ہے، برحق ہے۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں ہمیں بتلا دیجئے۔
کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ جو ہم سے پوچھ رہا ہے یعنی سمجھ گئے کہ وہ جبرائیل امین ہے، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ کم سے کم اس کی نشانیوں کے بارے میں تو بتلا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، یہ ایک نشانی ہے، یاد رکھ لینا کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب غلاموں کی تعداد بڑھ جائیں گے، لوگ بہت کثرت سے لونڈی رکھیں گے، عورت خادم رکھیں گے، اور کیا کریں گے؟ کثرت سے بڑھ جائیں گے۔ پھر کبھی ایسا بھی آئے گا کہ وہ حمل سے رہیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوگا اور 1 دن کا یا 2 دن کا ہوگا، ماں سے ان کو الگ کر دے گا۔ اب وہ بچہ 1 دن کا بچہ جب جوان ہوگا، اپنے ماں کو نہیں پہچانیں گے اور اپنے ماں سے لا علمی میں غلام بنا لیں گے، اپنے ماں کو غلام بنا لیں گے، لونڈی بنا لیں گے، اور پھر وہ کام کریں گے جو ایک آقا، ایک مالک اپنے لونڈی کے ساتھ جو کرتے ہیں، ویسا کام وہ کریں گے۔ تو یہ ہے کہ لونڈی کا آقا کو جننا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنیں گے، وان تری الحفاۃ العراۃ العالۃ، اور تم دیکھو گے ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے پیٹھ رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، وہ اپنے اپنے گھروں کو بنائیں گے، بلڈنگوں کو بنائیں گے، اور وہ فخر کریں گے، لوگوں کے سامنے کہیں گے کہ میرا منزل دیکھو، میرا گھر دیکھو، سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، یہ فخر کریں گے۔ اور یہ واقع ہو چکی، یہ قیامت کی نشانی، یہ دونوں واقع ہو چکی ہے جی، یہ دونوں واقع ہو چکی ہے قیامت کی نشانیاں۔ اب جانتے ہیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کون لوگ، یہ کہاں کا واقع، کہاں ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے اندر۔ دیکھو ایک زمانہ تھا کہ لوگ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اور دودھ دوہ کر کے بیچتے تھے، گزر بسر کیا کرتے تھے۔ پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں، جسم میں اوڑھنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی بہتات، مال کی فراوانی عطا کیا۔ اور بلڈنگوں کو تو دیکھیے، اور یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا، آپ لندن چلے جائیے، آپ امریکہ چلے جائیے، آپ کئی ممالک کا آپ سفر کر لیجئے، بڑے بڑے بلڈنگیں بنا کر کے وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کی منزلیں اونچی ہیں، سب سے بڑی عمارت ہیں۔ یہ فخر کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ عورتیں لباس تو پہنیں گی، لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ ننگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صنفان من اہل النار، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں، لم اراہما، جن کو میں نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ جہنمی ہے۔ ان میں سے ایک انسان، ایک کون ہوگا؟ ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہ لوگوں کے ہاتھ میں گایوں کے دموں کے مانند کوڑے ہوں گے جن کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ماریں گے۔ یہ ایک قسم ہو گیا، یہ جہنمی ہوگا۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں وَنِسَاءٌ کاسیاتن، عورتیں ہوں گی، کاسیاتن، لباس تو پہنے ہوں گے
आरियातुन, लेकिन बज़ाहिर वो नंगे होंगे, माइलातुन ममीलात, मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगे और खुद मर्दों की तरफ माइल होंगे। रुऊसहुन्ना का अस्नुमतिल बुख्तिल माइला, उनके सर में ऊंटों के कोहान के मानिंद चोटियां होंगे। औरतें लिबास तो पहनेंगी, लेकिन इतनी बारीक लिबास या इतनी टाइट और इतनी चुस्त लिबास पहनेंगे कि दूर से जो है उनका वज़ाक़ता नजर आएगा, उनका ढांचा दूर से नजर आएगा। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेन गोई की थी। और आज देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए, मार्केटों में देख लीजिए, और आजकल तो ऐसे बुर्का चल गया है, हैदराबादी बुर्का, लखनवी बुर्का, कि इतनी टाइट और इतना चुस्त कि आदमी तो क्या, अगर शैतान देख ले तो शर्मा करके वो भी अपना रुख फेर ले। गौर करने की बात, अल्लाह के नबी ने कहा था वनिसाउन, वो औरतें, वनिसाउन कासियातुन, कपड़े तो पहनेंगे, आरियातुन, लेकिन इसके बावजूद वो नंगे नजर आएंगे। और वो चोटी जो बांधेंगे गोल सा अपने चेहरे पर, ऊंट के कोहान के मानिंद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहा, ना तो वो जन्नत में दाखिल होगी और ना तो जन्नत की वो खुशबू पाएगी। व इन्ना रिहा लयूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, जबकि जन्नत की खुशबू दूर दूर से फैलती नजर आ रही होगी। जन्नत की खुशबू 500 मील के फासले तक खुशबू बह रही होगी, लेकिन इसके बावजूद वो औरतें ना तो जन्नत में जाएंगी और ना तो जन्नत की खुशबू पाएंगी। ये दो किस्म की चीजें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशेन गोई की थी। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और इसी तरह से क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी कि इस्लाम घर घर फैल जाएगा, कोई घर बाकी नहीं रहेगा, हर जगह इस्लाम फैल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तमीम अद्दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं लयबलुगन्ना हाज़ल अम्रु मा बलगल लैल वन नहार, ये दीन इस्लाम हर घर के अंदर फैल जाएगा। जहाँ तक दिन और रात होती हैं, जहाँ तक गर्दिश अय्याम होते हैं, जहाँ तक रात और दिन होते हैं, वहाँ तक इस्लाम फैलेगा। अल्लाह के नबी ने कहा वला यत्रुकुल्लाहु बैता मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़द्दीन, चाहे मिट्टी का घर हो चाहे झोपड़ी हो, वहाँ तक इस्लाम फैल जाएगा। हर घर के अंदर इस्लाम फैल जाएगा। एक आदमी सोच सकता है, गौर कर सकता है कि अब अंदर चले जाएंगे बस्ती में, वहाँ कोई मुसलमान नहीं रहता है, वहाँ पे मस्जिद नहीं है, वहाँ कोई मदरसा मकतब नहीं है। अब ये गैर कौम, वहाँ तक उसके घर तक इस्लाम कैसे फैलेगा? सोच सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या कहा? फैलेगा, वहाँ तक इस्लाम फैलेगा। आज के ज़माने में उलमा ने लिखा, आज के ज़माने में किसके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, किसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है? सबके पास है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको ही रखता है। अगर घर के अंदर, आप घर के अंदर यूट्यूब में अगर ये कर लीजिए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के मानने वाले कौन होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनकी तारीख क्या है, उनकी सीरत क्या है, पूरा डाटा और पूरी तफसीलात जो है आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला यत्रुकुल्लाहु बैता मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु हाज़द्दीन, ये दीन इस्लाम घर घर फैल जाएगा, चाहे वो झोपड़ी का घर हो चाहे वो मिट्टी का घर हो, फैल जाएगा। युइज़्ज़ु अज़ीज़न
اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والے لوگوں کی عزت میں اور اضافہ فرمائے گا، وَيُذِلُّ ذَلِيلًا، اور ذلت والے لوگوں کے ذلیل والے لوگوں کی ذلت میں اور اضافہ فرمائے گا۔ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت بخشے گا۔ وَذِلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ اب اسلام پہنچ گیا، اب اسلام کو جان بوجھ کر کے نہیں مانا، اس کا انکار کر دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سماعت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، کہ میری امت کا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ یہودی ہوگا چاہے وہ نصرانی ہوگا، ثم یموت، اس حال میں وہ مرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، اگر اس کے گھروں تک اسلام پہنچا اور انہوں نے قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، اور ایسی حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، الا اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا۔ غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔ اسی طرح سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہوگی کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور لوگ جاہل باقی رہ جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تبارک و تعالی عالموں کے سینے سے چھین کر کے علم نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، یہاں تک کہ علماء کو اٹھا لے گا، اس کے ذریعے سے علم اٹھ جائے گا۔ اب غور کر لیجئے، جو عالم، مشہور عالم کل تک موجود تھے آج نہیں ہیں، جو اس سے پہلے پچھلے سال موجود تھے آج موجود نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بڑے بڑے عالم جو مفسر قرآن تھے، جو محدثین کرام تھے، بہت سارے ایسے بڑے بڑے محدث گزرے جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں اور کم ہی ملتے ہیں۔ جو علماء گزر گئے ان کی مثال ان کی طرح آج کے اس زمانے میں، آج کے اس جنریشن میں بہت ہی کم ملتے ہیں۔ تو علماء کا اٹھ جانا گویا کہ علم اٹھ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کے اٹھ جانے سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، روئے زمین پر کوئی عالم نہیں بچے گا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امیر مان لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار مان لیں گے۔ فَسَأَلُوا، لوگ ان سے جائیں گے اور مسئلہ پوچھیں گے اور ان سے کہیں گے مجھے اس مسئلے کے بارے میں جانکاری دیجئے، مجھے اس مسئلے کے بارے میں بتلا دیجئے۔ فَافْتَحُوا بغیر علم فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، صحیح بخاری کی روایت، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو گمراہ کر دیں گے۔ کئی سارے ایسے مسائل میرے سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا، میں نے بتلایا ان کو یہ مسئلہ صحیح ہے، یہ مسئلہ اس طرح ہوگا، کہا میرے خالہ کے بیٹے نے تو اس طرح بتلایا تھا، کہا کہ میرے ماموں کے بیٹے نے تو اس طرح بتلایا تھا، یہ صحیح۔ اب بتلائیے، جن کو الف سے لے کر کے یا تک کا قاعدہ معلوم نہیں، وہ مفتی بن جائیں گے، فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا
کہ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، روزہ کیا ہے، صدقہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین راتوں رات کو قرآن اٹھا لے گا، زمین پر ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی، لوگوں کے ایک گروہ باقی رہ جائیں گے، ایک جماعت باقی رہ جائیں گی جو نہایت ہی لاغر اور کمزور ہوں گے، بوڑھے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے سے یہ کہیں گے ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو اسی کلمے پر پایا ہے، وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ پہنچائے گا جبکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، نماز کیا ہے، صدقہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، روزہ کیا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا تو لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا۔ اسی طرح سے ایک مشہور روایت ہے زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ تا قیامت سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبید، زیاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیاد میں تجھے مدینہ کے عقل مند لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ موجود، ان کی کتابیں تورات اور انجیل موجود، لیکن دھیرے دھیرے ان لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اسی طرح علم اس طرح اٹھائے گا کہ قرآن حدیث کے لوگ دعویٰ کریں گے قرآن و حدیث ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کہیں گے لیکن اس کے ماننے والے نہیں رہیں گے، انہیں یہ بھی کچھ بھی معلوم نہیں رہے گا، دھیرے دھیرے کر کے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو یاد رکھنے، میں یاد دہانی کے طور پر کہتا ہوں کہ قیامت واقع ہوں گے، اس سے قبل کہ آپ ہوشیار ہو جائیں، رب العالمین کے پیروکار اور فرما بردار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگیں گے، لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگیں گے، یہ پیروی اور ان کی مشابہت کرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، کہ دیکھو گے کہ تم لوگوں کو تم دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کریں گے، اگر وہ لوگ ایک ہاتھ دور میں رہیں گے تو مسلمان اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اگر وہ لوگ ایک بالشت آگے رہیں گے مسلمان پیچھے پیچھے جائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ صحابہ فقلنا یا رسول اللہ الیہود، فقلنا یا رسول اللہ کفارس والروم، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد مجوسی ہیں اور پارسی عیسائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون؟ یعنی یہود و نصارہ جو آگ پرست ہوں گے، جو آگ پرست ہوں گے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں گے، ان کی عبادت ان کے ساتھ رہ کر کے جو ہے بتوں کی عبادت کریں گے اور ان کی پیروی کرنے لگیں گے، ان کی مشابہت اختیار کرنے لگیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور تم دیکھو گے لوگوں کو یہود و نصارہ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، شبرن بے شبرن اور ذراعن بے ذراعن، اگر وہ لوگ ایک بالشت آگے ہوں گے ان کے پیچھے مسلمان جائیں گے، ان کی اتباع کریں گے، اگر وہ ایک بالشت آگے ہوں گے مسلمان جائیں گے ان کے پاس اور ان کی اتباع کرنے لگیں گے، حتی لو دخلوا جحر ذب تبعتموہم، اگر وہ لوگ گوہ کے کسی سوراخ میں داخل ہوں گے، گوہ جانتے ہیں کہ کھیتوں کے اندر ہوتا ہے اور اندر ہی اندر وہ داخل کر کے اندر گھس کر کے وہ رہتا ہے، گوہ کہتے ہیں، اس گوہ میں اگر وہ لوگ چھپے رہیں گے مسلمان جائیں گے کھوجتے کھوجتے
تبعتموہم، اس کا پیچھا کرتے کرتے جائیں گے، وہاں تک پہنچیں گے، اور وہ لوگ جو کریں گے ان کی یہ لوگ فالو کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے، اسلامی سماج کا معائنہ کر لیجئے، بڑے بڑے شہروں کا موازنہ کر لیجئے، آج اگر غیر قوم کوئی یہودی یا کوئی عیسائی اگر نیا سال کا جشن مناتے ہیں تو مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر قوم جو ہے غیر قوم اگر وہ ویلنٹائن ڈے مناتا ہے تو مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ اگر غیر قوم کسی اور طرح کا جشن مناتا ہے تو مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر غیر قوم کوئی کپڑا یا کوئی لباس پہنتا ہے تو آج مسلمان بھی کسی سے کم اور پیچھے نہیں ہے، بلکہ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے فالو کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی پیروی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اسی طرح سے قیامت برے لوگوں پر قائم ہوں گی، قیامت برے لوگوں پر قائم ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی الا علی شرار الناس، برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو دھیرے دھیرے کر کے اٹھا لے گا، روئے زمین کے اندر صرف اور صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے، اسی پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھے کھجوروں کو جس طرح برے ردی کھجوروں سے چھانٹ لیا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین نکال لے گا اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ بلکہ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ لا يقال فی الارض اللہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہاں تک کہ اس زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدترین لوگوں پر قائم ہوگی قیامت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہے کہ ہر انسان ایمان کو تازہ کرنا چاہیے اور قیامت پر یقین رکھنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قیامت پر یقین و ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ و سنت رسول پر کی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب بھی اس دنیا میں قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔